اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں فضائل قرآن پر بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے پاس ایسی کتاب ہے ہی نہیں۔ اس قرآن کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ یہ لا مثال کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، لازوال کتاب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اس لیے ہے کیونکہ جس ذات کا کلام ہے وہ بھی لازوال ہے، بے مثال ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں تو اس جیسا کلام کیسے کوئی لا سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے وہاں نازل فرمایا جہاں، اور عربی زبان میں نازل فرمایا، اور ایسے جگہ پر نازل فرمایا مکے میں اس کا نزول شروع ہوتا ہے۔ جن کو اپنی عربیت پر ناز تھا، جنہیں اپنی زبان پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عربی ہیں، ہم فصیح اللسان ہیں، ہم بہت اچھا بول لیتے ہیں، اور پوری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، اور دنیا گونگی ہے، ہم لوگوں کو گونگا کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر قرآن کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین وہ مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کیا کرتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا ہی کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، اور یہ چیلنج 1450 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ چیلنج ابھی تک چیلنج ہی بنا ہے۔ اس چیلنج کا جواب کوئی نہ دے سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ یہ اسی کتاب ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو اس قرآن کو محمد رسول اللہ نے خود ہی بنا لیا ہے، تو اس قرآن جیسی کتاب تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، تمہاری بھی زبان بھی عربی ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہیں، تم بھی مکے میں رہتے ہو، تم بھی قرآن جیسی کتاب بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین نے پھر تھوڑا نیچے اللہ رب العالمین نے اس سے کم مطالبہ کیا، اگر پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے
تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن اس چیلنج کا جواب بھی آج تک نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر 10 صورتیں ہی قرآن جیسی نہیں بنا سکتے ہو تو قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، چھوٹی سی صورت، انا اعطیناک، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اس جیسی صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن آج تک یہ چیلنج ہی بنا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ارے قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ آج تک پوری دنیا قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکی ہے، اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے مسلمانوں تمہارے پاس ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ آج دنیا خود مسلمان یہ کہتا ہے، یہ بات کہتا ہے، لیکن بے بنیاد ہے۔ مسلمان ہی یہ بات کہتا ہے۔ آج مسلمان کے پاس حکومت اس لیے نہیں ہے کیونکہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں آپ پیچھے رہیں، لیکن اندلس جس کا نام موجودہ نام اسپین ہے، اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اگر کسی کو ڈاکٹر انجینئر اور ڈاکٹر اگر کسی کو ملا تو اسپین سے ملا۔ مسلمانوں نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر مسلمانوں نے بنایا، سائنسداں مسلمانوں نے بنایا۔ عیسائی یہودی جا کر کے فری میں وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، فری میں کھانا کھاتے تھے۔ پوری دنیا کو تعلیم دینے والا مسلمان، لیکن حکومت کیسے گئی میرے بھائی؟ کبھی سوچا؟ 800 سالہ حکومت کرنے کے بعد حکومت کیسے جاتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر وہیں سے ڈاکٹر انجینئر سائنسداں تمام علوم وہیں سے چلتے ہیں۔ 800 سال حکومت کرنے کے بعد جب حالت یہ پہنچتی ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، اسپین کی حالت یہ پہنچتی ہے کہ ایک یہودی مؤذن، اذان دینے کے لیے ایک مسجد میں ایک یہودی مؤذن رکھا جاتا ہے۔ حالت اتنی گر جاتی ہے، اور یہودی مؤذن جب رکھا جاتا ہے تو یہودی مؤذن کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں نہیں، میں یہودی ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ میں اذان دوں گا، سارے کلمات کہوں گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہوں گا، سب کچھ کہوں گا، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا۔ تو برجستہ اس مسجد کے ذمہ داروں نے کہا آپ اذان دیجئے، مسجد کی صفائی کیجئے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ حالت ہو چکی تھی اسپین کی مسجدوں کی میرے بھائیوں۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایک مسلمان چن کے مارا گیا۔ پورے اندلس کا، پورے اسپین کے اندر ایک مسلمان نہیں چھوڑا گیا، سب کا صفایا کر دیا گیا۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ خود مسلمان ہی کہتا ہے تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے اس لیے پیچھے ہیں۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث سے پیچھے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، جیسا کہ اسپین کا معاملہ ہے۔ ایک بھی مسلمان نہیں بچا، سب کو چن کے بری طرح سے مار دیا گیا تھا۔ جبکہ اسپین وہاں ساری دنیا کے ڈاکٹر انجینئر اور سائنسداں بنانے والا وہی شہر، وہی مسلمان۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا اس قرآن کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اچھا، ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں، ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر مانے نصیحت، اور ذکر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا
کہ قرآن و حدیث کو نازل کرنے والے اتارنے والے ہم ہی ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، تلاشوسا نہ ایک ہرگز قرآن محمد کا۔ قرآن جس طرح اترا تھا 1450 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اس جیسی کتاب کوئی نہ لا سکے، ساری دنیا کو عاجز کر دیا اس نے۔ ایسا معجزہ ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکے گا قیامت تک۔ ایسی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے بعد بھی ہم ذلیل وخوار ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا عمل نہیں قرآن حدیث پر۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کے اور حدیث کے محافظ ہیں۔ اب یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، ایک بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائی، اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی سیفٹی چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں دنیا کے اندر، تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم ایسے ذلیل رہنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے دور رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ عزت ملے گی قرآن و حدیث پر عمل کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، کچھ لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، ویذو بہ آخرین، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کن لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے، کن لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، کن لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مکہ جہاں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہاں کے لوگوں کو پوری دنیا کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے دنیا کے اندر اگر تہذیب و تمدن سے کوئی دور تھا تو عرب والے تھے۔ صرف کعبے کی وجہ سے ان کا عزت و وقار تھا، ورنہ اگر خانہ کعبہ کو ایک طرف کر دیا جاتا تو دنیا میں ان کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ لیکن قرآن اور حدیث کو جب اپنایا تو پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، اور جو حکومتیں ہمیں ملی تھی، آج نہ جانے کتنی حکومتیں چھن گئی۔ جو حکومتیں ہمیں صحابہ نے دیا تھا، نہ جانے کتنی حکومتیں چھن گئی اور چھنتی چلی جا رہی۔ ان سے زیادہ تہذیب و تمدن سے کوئی دور تھا ہی نہیں، لیکن قرآن و حدیث کو اپنانے کی وجہ سے پوری دنیا پر کی حکومت انہیں مل جاتی ہے۔ ان اللہ ویذو بہ آخرین، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج لگتا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں، اور ہماری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، ہم ہی مارے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، صدائے احتجاج بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مارے جا رہے ہیں لیکن آواز بھی نہیں بلند کر سکتے ہیں۔ ہماری حالت اتنی گئی گزری ہو چکی ہے۔ آج اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اگر ہم آج بھی عمل کر لیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا، عزت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے عزت دی تھی، آج بھی ہمیں وہ عزت ملے گی۔ عمر فاروق یہ ایسا انسان ہے، عمر فاروق خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایسا بادشاہ کہ اس کے بدن پر 12 پیون کے کپڑے ہوتے تھے، لیکن روم اور ایران اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے امریکہ اس وقت سپر پاور ہے۔ روم اور ایران دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ امیر المومنین عمر فاروق کا نام سن کر تھرا اٹھتے تھے، لوگ کیا پوچھتے تھے؟ عمر کا نام 12 پیون کے کپڑے ہونے کے باوجود تھے۔ یہ اسلام کی طاقت تھی میرے بھائیوں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ قرآن کا پاور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ قرآن آج اگر تناسب نکالا جائے، جائزہ لیا جائے میرے بھائیوں، تو آج یہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ 100 مسلمانوں میں سے اب تو اور لوگ قرآن کو پڑھانا نہیں، قرآن حدیث کو پڑھانا لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے، شروع سے مانٹیسری میں داخل کر دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، ٹریجڈی ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آپ اگر مکتب میں ڈالیں گے تو آپ مکتب میں ڈالنے کے بعد جدھر چاہے جس لائن میں اپنے بچے کو داخل کر سکتے ہیں۔ آپ مکتب سے کسی بھی طرف اس کو موڑ سکتے ہیں۔ مکتب میں ساری چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن مکتب کی تعلیم اچھی ہو تو آپ جدھر چاہیں اس کو موڑ دیں، چاہے ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، سائنسداں بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، مکتب کی تعلیم ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ شروع سے انگلش میڈیم میں ڈال دیں، قرآن پڑھنے لگے نہیں پڑھ پائے گا، اردو نہیں پڑھ پائے گا۔ آج اچھا انگلش میڈیم کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہ ہمیں عزت مل جائے گی، وقار مل جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ بالکل غلط سوچ ہے، حکومت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے انس و جن تو دیکھتا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو پہاڑ پست ہو جاتا، دب جاتا، اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن اس ظلم و جہول انسان نے قرآن کو اٹھایا۔ پہاڑ جو اس دنیا کا سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے، اس کے بارے اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی۔ اگر پہاڑ پر بھی ہم اس قرآن کو نازل کرتے اور قرآن فہمی کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی، قرآن سمجھ لیتا، تو پہاڑ اپنا وجود کھو دیتا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر جھجھوڑ دیا، افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ افلا تدبرون القرآن، لوگ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا تدبرون القرآن، قرآن پر تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ بڑی سخت بات اللہ رب العالمین نے کہی اس آیت کے اندر۔ مسلمانوں ایسی سخت بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ بڑی سخت بات ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اور جب دلوں پر تالے لگ جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق کہہ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق بات زبان سے نکل سکتی ہے، نہ حق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حق چھوٹ جائے گا تو پھر ہر طرح ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے، ہر جگہ مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ستائے جائیں گے۔ آج ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کی ترتیب ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں، اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں بیان فرمایا، اور آج مسلمانوں نے خود مسجدوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ غیروں کی مسجدوں کو چھوڑ دیجئے، خود میں اپنی جماعت اہل حدیث کی بہت ساری مسجدیں جانتا ہوں جہاں تراویح میں صرف یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ حافظ کی تو کٹائی ہو گئی اللہ رب العالمین کے ہاں، اور جو پیچھے کھڑے ان کی بھی کٹائی ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں۔ کیوں؟
کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تراویح کی نماز میں یا کسی بھی قرآن کی آیت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مکمل ہونا چاہیے، لیکن جس کا ثبوت نہیں اس کے پیچھے تو پڑا ہوا حافظ، عوام پڑی ہوئی اس کے پیچھے کہ قرآن مکمل ہونا چاہیے، لیکن جس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس پر عمل نہیں ہے۔ بات کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن ترتیل کیا؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیل میں 3 چیزیں ہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر حافظ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پاتا یا کوئی بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پاتا تو ثواب واب نہیں ملے گا، نہ پڑھنے والے کو ملے گا نہ سننے والے کو ملے گا۔ اور 80-90 کی سپیڈ پہ پڑھیں گے تو کٹائی ہوگی، مارے جائیں گے، کوٹے جائیں گے۔ اور آج یہی حالت ہے میرے بھائیو، آج ہماری کٹائی اس لیے ہو رہی ہے کہ خود مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن پر عمل نہیں ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، کتنا بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن پر عمل نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر رک جاتے تھے، اور ایسے سے حافظ ملیں گے کہ ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں۔ علامہ الحفیظ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ثواب مل سکتا ہے؟ ثواب لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم کو اپنانا ہوگا، تب ثواب ملے گا، ورنہ ثواب واب نہیں ملے گا۔ ورتل القرآن، قرآن کو بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا لیس منا من لم يتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ اور ترتیل یہ ہے کہ قرآن ایک ایک حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، ایک ایک حرف کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے۔ ترتیل میں 3 چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس چیز کو واجب کیا تھا، فرض کیا تھا، آج امت کی اکثریت نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ آج یہی وجہ ہے، آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں میرے بھائی۔ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا تراویح کی نماز میں قرآن مکمل ہونا چاہیے یا مکمل قرآن سننا چاہیے، لیکن قرآن کو مکمل کرنے کی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ یعلمون تعلمون ایسے مل جائیں گے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی، یہ اس امت کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور حرام، گویا کہ حرام ہے، ترتیل کو چھوڑ دینا حرام ہے، جلدی جلد پڑھنا حرام ہے، اچھی آواز سے نہ پڑھنا حرام ہے۔ حرام چیز کو یہاں مسجدوں میں کیا جا رہا ہے، بالکل 80-90 کی سپیڈ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، حرام کام ہے۔ جس چیز کو واجب کر دیا جائے اس کے اگینسٹ میں اگر کیا جائے تو کام حرام ہو جاتا ہے۔ اگر مسجدوں میں حرام کام ہوں گے، مسجدوں میں ایسی تلاوت ہوگی تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو قرآن کو اپنانا ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنا ہے، اور قرآن کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کتاب کو نہیں دینا ہے۔ لیکن آج بھائیوں نے، امت مسلمہ کے ایک طبقے نے قرآن کی جگہ پر دوسری کتاب لا کے رکھ دی ہے، مسجدوں میں وہی آپ کو ملے گی، اسی کا درس ہوتا ہے۔ قرآن کو ایک سائیڈ میں رکھ کے دیا گیا، اور قرآن کو ایک سائیڈ میں رکھنے کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ درس ہوتا ہے، کتاب کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے قرآن کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کتاب کو نہ دیا جائے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن، اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شکایت کرنے والے محمد رسول اللہ، اور جس سے شکایت کی جائے گی اللہ رب العالمین۔
اور کس کی شکایت؟ اس خیر امت کی شکایت جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل امت بنایا ہے، سب سے بہتر تمام امتوں میں سب سے افضل امت بنایا، لیکن اس نے آج قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی افضلیت کو چھوڑ دیا۔ اس کی افضلیت ختم ہو گئی، اس کی خیریت، اس کی بہتریت ختم ہو چکی ہے، اور آج وہ در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے۔ قرآن اگر جڑنا، قرآن اگر عروج چاہتے ہیں، ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر عروج چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، اور قرآن سے جو بھی جڑا ہے میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، قرآن سے جو بھی جڑا ہے اس کو عروج ہی ملا ہے۔ جس ذات کا کلام ہے وہ بے مثال ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، قرآن جیسی کتاب تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے تو اپنی مخلوق جیسی مخلوق لانے کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، ایک مکھی بنا دو، ایک مچھر بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ ارے اللہ کی حقیر مخلوق جب نہیں بنا سکتی ہے پوری دنیا مل کے، ایک مچھر، ایک مکھی جب پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، اللہ کا کلام اللہ کا مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی مخلوق جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا، ایک مکھی نہیں بنا سکتا، ایک مچھر نہیں بنا سکتا، تو اللہ کا کلام کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کی صفت کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کی وحی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر بنانا ہے کسی کو تو مکھی اور مچھر بنا دو، مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتے تو قرآن کبھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن سے جو بھی جڑا اسے اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی۔ جس نبی پر نازل ہوا اللہ نے اسے امام الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اس کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس شہر میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا دنیا کا سب سے مقدس شہر بنا دیا، مکہ۔ جس رات میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اس رات کو تمام راتوں سے افضل بنا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا کہ قرآن سے جو بھی جڑا اللہ رب العالمین نے اسے عزت عطا فرما دی، اسے افضل بنا دیا، اور جس امت میں نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے افضل امت بنا دیا۔ نقطہ اشارہ اس بات کی طرف ہے مسلمانوں، اگر آج بھی ہم عزت چاہتے ہیں تو جس طرح جو بھی قرآن سے جڑا اللہ نے اسے عزت فرمائی، عزت عطا فرمائی، آج ہمیں قرآن و حدیث سے جڑنا ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عزت چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے دین کا خادم بنا، ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔